چھوٹے بچے جو بتا نہیں سکتے اور ان کے مسئلے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو جو بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بڑا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ایسے تھوڑے سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی وہ صوفوں پہ بٹھاؤ کہیں لے کے جاؤ تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کے لیے کیا کوئی نسخہ ہے؟ ایسے بچے جو بستر کے اوپر ہی پیشاب کر دیتے ہیں یورین کے، ان کے لیے نا بڑی بہترین چیز ہے کہ گھر میں نا اکثر یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، یہ تل سیاہ لے لیں، یہ سفید بھی مل جاتی ہیں، لیکن دیسی ہوں تو وہ کالے اور سفید مکس ہوتے ہیں. کون سے والے ہیں یہ تل سیاہ؟ اور ایک ہوتے ہیں جو وائٹ کلر کے جو نانوں کے اوپر لگاتی ہیں، وہ والے نہیں دینے، دیسی فارم میں، اوریجنل فارم میں. جو وائٹ تل ہے نا اس کے سمجھے فارم کے بلیک سے ہے، یہ بالکل اس میں ہی ہے. بلیک لیں، اس میں یہ دیکھیں دیسی ہیں، وائٹ بھی ہیں اوریجنل حالت میں. یہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں نان کے اوپر لگے تو یہ دھلے ہوتے ہیں، وہ نہیں لینے. اچھا یہ لے لیں 50 گرام، اور اس میں 50 گرام ہی یہ اجوائن لے لیں، عام اجوائن ہے، یہ دیسی اجوائن، دیسی اجوائن، یہ تو پتہ ہے سب کو. دیسی اجوائن لے لیں، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز اس میں ہے یہ گڑ، ٹھیک ہے، گڑ اچھا والا لے لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی لے لیں 50 گرام. تینوں کا نا اس کو کوٹ لیں، کوٹنے کے بعد صبح دوپہر شام بچوں کو نا یہ تھوڑا تھوڑا ان کے چمچ کا آدھا چمچ، اگر چھوٹا بچہ ہے تو چمچ کا چوتھائی حصہ، اور اس کے ساتھ اگر بچہ وہ چنے کھا سکتا ہے، بھنے چنے، تو وہ بھی تھوڑے تھوڑے کھلائیں، بہترین چیز ہے. لیکن آج کل کئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کو نا یہ چیزیں کھانے سے بھی فرق نہیں پڑتا، تو ان کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں. پھر پیٹ کے کیڑوں کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، عام ٹین میں نا باؤ بڑنگ یہ مل جاتی ہے پنسار اسٹور سے، باؤ بڑنگ اور کمیلا. نہیں ادھر نہیں پڑھی، میں آپ کو بتا دوں، باؤ بڑنگ اور کمیلا. باؤ یا باؤ بڑنگ اور کمیلا، یہ دونوں برابر وزن لے کے اس کا صفوف کر لیں. روزانہ چمچ کا چوتھائی حصہ دودھ میں ڈال کے، میٹھے دودھ میں یا دہی میں ڈال کے استعمال کروایا جائے، تو جب تک اس کے پیٹ کے کیڑے ختم نہیں ہو جاتے تو اتنی دیر تک استعمال کرواتے رہیں. اس کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے تو بچے کی صحت بھی بنے گی اور پیشاب کرنا بھی چھوڑ دے گا. کچھ ٹائم پہ یہ بھی لگتا ہے بچوں کا کہ نا ان کے منہ سے جیسے کیڑے نکلیں گے باہر، ان کو اس طرح کے کیے آتی ہے، وامٹ فیل ہوتی ہے، اور یہ فیل ہوتا ہے کہ منہ سے بھی کیڑے باہر نکلیں گے، حلق کے اس طرف ایسے لگتا ہے کہ چڑھ رہے ہیں. جی اصل میں تو یہ فیل ہوتا ہے، یہ فیل ہوتا ہے اکثر اوقات. یہ جو آج کل پیشنٹ چل رہا ہے ایچ پائلوری کا، یہ بڑوں کو بھی بڑا مسئلہ ہو گیا. اب بڑوں کے پیٹ میں بھی کیڑے بہت زیادہ آ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں سبزیاں اچھی طرح نہیں دھوتے، پھر فاسٹ فوڈ جنک فوڈ جب ہم کھاتے ہیں تو اکثر دیکھتے نہیں، ہم تھوڑا سا اگر پرانا پڑا ہوا ہے پیس تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیڑا ہے تو اسی طرح ہم کھا لیتے، بعض اوقات ہم چیک بھی نہیں کرتے. کچھ بھنڈیوں میں کتنے کیڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہر چیز کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے کھائیں. اور اگر بڑوں کو بھی مسئلہ ہو تو یہ بہترین دوائی ہے، استعمال کیا جائے تو پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو بچے پیشاب کرتے ہیں بستر کے اوپر وہ یورین کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. واہ سر، یہ تو پیٹ کے کیڑے تھے. اور وہ جو دماغی کیڑے وہ کیسے ختم ہوں گے؟ دماغی کیڑے تو ظاہری بات ہے، اس کے لیے انسان کو اپنا اخلاق اچھا کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز اور صبر سے کام لینا چاہیے تو دماغ انسان کا انشاءاللہ فریش رہے گا. واہ ماشاءاللہ، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا بھی اس کا جواب نہیں دیتا مجھے. یہ بات ہے. اچھا جی، اب ہم یہ پوچھیں گے کہ جو بچوں کا یہ نا دانت نکل رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے، ٹھیک ہے، ان کو بھی بڑی تکلیف سی ہو رہی ہوتی ہے، چیخ رہے ہوتے ہیں، مگر وہی ان کو کچھ شہد لگا دیا جاتا ہے، کچھ لوگ کچھ تیل لگا دیتے ہیں. اس میں بڑی بہترین چیز ہے، پانی لیں، اس کے اندر نمک ملائیں اور دن میں 3-4 مرتبہ نا یہ انگلی کے ساتھ یہ ایسے لگا دیں. اس کے بعد سہاگا شہد میں ملا کے، سہاگا پھلا کیا ہوا نا، یہ ہمارے پاس پڑا ہوا، سادہ شہد نہیں، شہد میں سہاگا ڈال کے. اچھا، یہ سہاگا نا پھلا کیا ہوا ہے، شہد ملا کے تو یہ نا آپ لگائیں گے نا یہاں پہ تو اس سے بھی دانت بڑے اچھے اور آسانی سے نکل آتے ہیں. تکلیف میں آرام رہے گی. بالکل. اور یہی سہاگا اس کی نا ایک آپ کو بات بتاتا ہوں جو بڑی بہترین چیز ہے. بچوں کے جب چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے نا تو بچے کی چیسٹ سے آوازیں آتی ہے، بلغم ریشہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اکثر مائیں یہ گھروں میں رکھتی تھیں، اسے شہد میں ملا کے چٹا دیتی تھیں. جیسے ہی وہ چٹاتی تھیں بچہ اسی ٹائم وامٹنگ کرتا تھا یا موشن کرتا تھا، جو چیسٹ ہی صاف ہو جاتی ہے. آج اس کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں، جب بچہ سانس نہیں آ رہا تھا تو نیبولائز کرواتے ہیں فوری طور پہ، تو نیبولائز کروانے سے بہتر ہے کہ یہ دیں فوری طور پہ، وہ بچے کا جو ریشہ نکل جائے گا. اچھا مجھے بتائیں، جو منہ میں چھالے بن جاتے ہیں بچوں کے، ہاں جی، منہ میں جو پک جاتے ہیں، منہ پک جاتا ہے، اس کے لیے 2-4 چیزیں بہت زبردست ہیں. ایک تو ہلدی شہد میں ملا کے لگائی جائے، بہترین چیز ہے. ہلدی کون سی والی ہے؟ ہلدی یہ اچھی کچن والی بول رہے ہیں آپ؟ جی یہ ہلدی لیں اچھی، یہ کچن کی ہے؟ ہاں جی، عام جو ہمارے مسالے کے ڈبوں میں آتی ہے، یہ اچھی والی ہلدی آپ لے کے نا تو یہ استعمال کروائیں، یہ بہترین چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہترین چیز ہے گلیسرین. گلیسرین اگر آپ منہ میں لگائیں تو بہترین چیز ہے. ایک بڑا زبردست نسخہ، یہ وائرل بھی ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں نا چونڈی بنا کے رکھتی تھی گھر میں، چونڈی کے نام سے. اس میں کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہیں، ایک ہے
सब्ज़ इलायची, और ये इतना टेस्टी है, बच्चे इतने शौक से खाते हैं, मुंह में लगाएं साथ ही वो खा जाएंगे। और ये अंदरूनी तौर पे भी फायदा करता है। ये कैसे, मुझे नहीं समझ आया। ये देखें जरा, ये सब्ज़ इलायची, अच्छा, उसके बाद ये कूजा मिश्री है। अच्छा दे दिखाएं। अच्छा, ये सब्ज़ इलायची आपने बनाना है तो 50 ग्राम सब्ज़ इलायची ले लें, ठीक है, 50 ग्राम कूजा मिश्री ले लें, ठीक है, और उसके बाद ये कोल्ड डोडे, कोल्ड डोडे ये बड़े ज़बरदस्त किस्म है, ये भी 50 ग्राम ले लें। उसके बाद ये है तबाशीर, तबाशीर भी 50 ग्राम ले लें। ये चूंडी बना के घर में ज़रूर रखें, ये इतनी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। बच्चों को जब भी मुंह में छाले बने, बच्चों के अंदर गर्मी आ जाए, बच्चों का यूरिन जल के आ रहा हो और गले में अगर कोई इशू हो जाए, तो ये सारी चीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये सिर्फ एक चूंडी, तो ये घर में रखनी चाहिए, बेहतरीन चीज़ है। मुंह पक्का हुआ भी ठीक हो जाएगा, बेहतरीन फौरी तौर पे। पक्का हुआ मुंह के लिए तो फौरी इलाज है। बड़े का भी अगर मुंह पक्का हुआ ना, छाले हैं, आप लगाएं फौरी तौर पे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे सुकून हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये फौरी रिजल्ट है। वाह, अच्छा ठीक है। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, ठीक है, गला उनका ख़राब हो जाना, खसरा वगैरह हो जाना, उनका चोट लग जाए उनको, तो अक्सर सांस रोक लेते हैं, ऐसे रोते हैं, ठीक है, इस तरीके से जाके रोते हैं। तो कान में कुछ डाल लेना, ठीक है, गलती से, या कान में कुछ उंगली कर देना। गर्मियों में जैसे खेलते हैं ना बच्चे, आते हैं, आके ठंडा पानी पी लेते हैं, फ़ौरन नहा लेते हैं, तो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें, कोई एलर्जी हो जाना, खांसी होना, ठीक है, बलगम हो जाना, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है बच्चों के हिसाब से हैं अमराज, तो वो आज हम पूछेंगे। हकीम फरहान साहब होंगे हमारे पास, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ा एक्सपीरियंस है इनका, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, आजमूदा नुस्खे होते हैं, ठीक है। हकीम फरहान हनीफ साहब आज हमारे साथ मधु है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपकी जो तबीयत ठीक है, मुझसे पूछे मैं कैसी हूँ। आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार है, 2 दिन से मुझे ड्रिपें लग रही है, मुझे कभी 102 103 बुखार वो उतरता नहीं है, और अच्छा सारा दिन ठीक होती हूँ, रात को जाके मुझे बुखार तेज़ हो जाता है। तो मैं अपना इलाज भी जो थी पूछ रही थी अभी हकीम फरहान साहब से, तो उन्हें 2 नुस्खे मुझे बोले झटपट से, ये मंगवाओ वो मंगवाओ, अभी ठीक फिनिश, कोई ड्रिप श्रिप कुछ नहीं। तो मुझे इन पर बड़ा यकीन है, मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊँगी। तो वो नुस्खे भी हमारे आ जाएंगे, मैं आपके सामने अभी पी के मैं तो अपने आप को फिट कर लूँगी, मगर जो बच्चे, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अब देखें वो तो बता भी नहीं सकते ना उनको किस किस किस्म की तकलीफ़ होती है। हम इधर से पूछते हैं क्योंकि ये काम मैं बचपन में बहुत करती थी। दीवार का चूना खाना, बारिश होती थी ना, गीली गीली दीवारें, उसका चूना खाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। मट्टी खाती थी, ठीक है, और पेट में कीड़े भी हो गए थे। अब जाहिर सी बात है जब बच्चे इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो उनके पेट में कीड़े तो निकलेंगे, और ये चीज़ें कीड़े बनाते हैं और बहुत सी मज़ीद भी चीज़ें ख़राब करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए जो मट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं? पहले तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। उसके बाद ये है कि हमेशा ही आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टॉपिक लेके आती हैं जो इस वक्त की ज़रूरत होती है। और बच्चों के हवाले से तो ख़ास करके हम अपनी बीमारी तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे को तकलीफ़ हो, रात 2 बजे का भी टाइम हो, तो हम निकल पड़ते हैं लेके हॉस्पिटल। तो इसमें ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। तो इसमें जो आपने बात कही, एक आपकी बहुत बड़ी खूबी ये है कि आप अपनी बात को मान लेती हैं। नहीं तो आजकल कोई ना कहे ना कि मुझे पेट में कीड़े थे, तो वो बिल्कुल भी नहीं कहेगा, हालांकि ये अक्सर तकरीबन मोस्टली होता है। मेरे पेट में कीड़े थे और वो सांप बन गए थे। हाँ जी। अब इसमें क्या सफेद कलर के। हाँ जी। अच्छा, इसमें कीड़े भी तो 3 ये आप ही समझ सकते हैं क्योंकि मैं लोगों को बोल रही हूँ तो वो तो कुछ समझेंगे भी नहीं, मगर हिकमत में आप लोग को पता है, व्हाइट कलर के पतले पतले स्नेक्स बन जाते हैं। ये 3 किस्म के होते हैं। कद्दूदाने होते हैं, फिर कद्दूदाने, हाँ जी, वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। अच्छा। एक चनूने होते हैं, ठीक है, एक लंबूतरे होते हैं लंबे वाले। ये 3 किस्म के कीड़े। एक चावल जैसे भी तो होता है। हाँ जी बिल्कुल, उसको कद्दूदाने कहते हैं, छोटे छोटे, वो बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं। व्हाइट कलर का। अब ये सारी को इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहली बात तो बच्चों के अंदर हम जो सबसे बड़ा काम करते हैं, एहतियात नहीं करते। एहतियात क्या है कि बच्चे जब खेलते हैं अक्सर नीचे से कोई चीज़ उठाई, मुंह में डाल ली, ठीक है, कुछ भी खा लिया। अब एक होता है कि इनसे आदत पड़ जाती है, इससे जो ऐसी ग़िज़ाएँ अंदर जाती हैं उससे भी ये जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज़ ये करते हैं, इनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है क्योंकि खुराक के ऊपर तवज्जो नहीं होती। कैल्शियम की कमी की वजह से भी इनको ये मसला होता है। तो इसमें दूसरी बात, इसमें सबसे पहला काम तो हमें बच्चा कैसे बताएगा मुझे तकलीफ़ है। हम तो बोल के बताते हैं ना मेरे सर में दर्द है या पेट में दर्द है, तो बच्चा कैसे बताएगा? बच्चे ऐसी हरकत करते हैं कि बंदे को समझ आती है, जो माएँ हैं उनको पता चल जाता है कि बच्चों को कहाँ पे तकलीफ़ है।
اگر بچہ بار بار سر کو ایسے ایسے کری جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے سر میں کوئی مسئلہ ہے. اس کو آپ زیتون کا تیل لیں, اس کی آہستہ آہستہ مساج کر دیں, بچہ بالکل فریش ہو جائے گا. اگر وہ دودھ پیتا پیتا چھوڑ دیتا ہے فوراً اور سانس تیز تیز لینا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بلغم, ریشہ, کھانسی اور چیسٹ کے اوپر ریشہ, اور آوازیں بھی آنا شروع ہوتی ہیں. آپ کبھی کان لگائیں نا یا اسٹیتھوسکوپ لگائیں, آوازیں آتی ہیں, کئی تو اونچی اونچی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی بڑی بہترین چیزیں ایک من میں ہیں, لیکن وہ بچہ اس میں کیا ہوتا ہے, اس کی آواز آتی ہے. اگر بچے کا ناک بند ہو جائے تو بچہ منہ سے سانس لینا شروع کر دیتا ہے, ماؤں کو پتہ چل جاتا ہے. اگر پیٹ میں درد ہو تو بچہ روئے گا, بڑا اونچی اونچی روئے گا اور اپنے جو ہے نا پاؤں کو, ٹانگوں کو ایسے کرے گا, بار بار ساتھ نہ ملا لے گا. پیٹ کے کرامز ہوتے ہیں ویسے جسم کو کرامپنگ کرے گا. مطلب اس کی نا ساری ایک نا قسمیں ہوتی ہیں. اگر اس کے کان میں کوئی درد ہے, بعض اوقات بچوں کو ہوتا ہے نا نہلاتے وقت پانی چلا گیا تو ریشہ ہو جاتا ہے, تو بار بار اسے مسلے گا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کے کان کا ایشو آ رہا ہے. اگر اس کے منہ میں کچھ چھالے بن گئے تو بار بار اپنا ہاتھ منہ میں ڈالے گا. دیکھا نا کئی بچوں کا منہ وائٹ ہو چکا ہوتا ہے, وہ دودھ اگر وہ ایسا پیئیں, فیڈر صاف نہ ہو, کوئی مسئلہ ہو تو منہ خراب ہو جاتا ہے, تو وہ وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے. اس طرح مختلف جو ہے نا بچہ حرکات کرتا ہے. اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو وہ مقد کے اوپر خارش کرے گا, یا رات کو سوتے ہوئے ڈر کے اٹھ جائے گا, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دانت پیسنا شروع کر دے گا, پیسی جائے گا, بندہ حیران ہو جائے گا. پھر بعض اوقات بچہ بار بار کھانا مانگتا ہے تو صحت بھی نہیں بنتی اس کی, تو بعض اوقات وہ کھانا کھاتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مائیں پہچان لیتی ہیں اسے مسئلہ ساری وہ نشانی